لوگ پوچھتے ہیں ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا یہ جو معرکہ ہے، یہ جنگ ہے، یہ کیسے ختم ہوگی؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اس طرح یہ جنگ ختم ہوگی کہ ایران جو ہے وہ آپ کے اسرائیل کو اتنا کمزور کر دے کہ اسرائیل اپنے پڑوسی کو کوئی ڈکٹیشن بھی نہ دے سکے، بلیک میل نہ کر سکے. ایک دوسرا یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرنا چھوڑ دے اور اس کو سخت آپ کے کہنا چاہیے میسج دے اور اس سے ہر قسم کے ایسے تعلقات ختم کر دے جس کی پشت پناہی پہ اسرائیل اس ملک میں ایک عالمی دہشت گرد بن گیا ہے. دو، یا پھر ایران کو امریکہ اور اسرائیل اور یہ تمام منافقین مل کر ختم کر دیں تو امن ہو جائے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا. امریکہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور ضرور ہے، لیکن اس کے اوپر ایک سپر پاور زیونسٹ لابی کی ہے. امریکہ کو مکمل طور پر جو کنٹرول کرتے ہیں وہ زیونسٹ لابی کرتے ہیں، جو پوری اکانومی میں چھائے ہوئے، پوری میڈیا پہ چھائے ہوئے. وہ ان کی اگر بات نہیں مانی جاتی ہے تو صدور مارے جاتے ہیں، صدور چینج ہو جاتے ہیں. کانگریس مین ان کے ہاتھوں بکے ہوئے، اپر ہو یا لوور ہو. اتنی بڑی طاقت ہے، اور ان کے پوری کی پوری طاقت مفادات ہے اسرائیل کے مفادات کے ساتھ جوڑے. امریکی عوام اس سے الگ ہے. آپ دیکھ لیں آج امریکن عوام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ لڑ رہے ہیں. حالانکہ اب اتنے بڑے اختلافات سامنے آ گئے ہیں کہ جے ڈی وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی دہشت گردی ہے، اسرائیل چاہتا ہے حالات خراب ہوں، اسرائیل نہیں چاہتا کہ معاملات بہتر ہوں. اور یہ امریکن عوام میں اس بنیاد پر جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے ایک نفرت بنتی جا رہی ہے. یہ بڑی بات کر دی انہوں نے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اور جیرڈ کشن جو کہ ان کے داماد ہیں اور بہت بڑے زیونسٹ لابی سے بلانگ کرتے ہیں، اور ان کا مکمل طور پر نیتن یاہو پر سے محبت بھی ہے اور اعتبار بھی ہے، اور ان کی پوری پالیسیز امریکن پریزیڈنٹ ہاؤس میں یہ چلاتے ہیں. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے کہنے پر فیصلے کرتا ہے، اور ان کے تمام فیصلے اسرائیل کے لیے ہوتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے؟ میں نے ایک سجیشن دیا، اور یہ سجیشن عام ہے کہ ایران کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ، اسرائیل، بلکہ پاکستان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جس دن ایران کو مار دیا، منہ کھول کے کہا ہے نیتن یاہو نے، اس سے پہلے بھی بین گورین بول چکا ہے کہ جس دن ایران کو مار دیا باقی خلیج ممالک تو ان کے ٹکڑوں میں پلتے ہیں، ان کے اشاروں پہ، ان کے ایک بندوق پہ ہیں. کوئی عرب ممالک قابل نہیں ہے، سب کو توڑ چکے ہیں. وہ لیبیا ہو، شام ہو، عراق ہو، سب کو وہ بجا چکے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر، سب کو تباہ و برباد کر چکے ہیں، سب ان کے گھٹنوں میں بیٹھ چکے ہیں. اور دوسرے ہی جو یہ عرب ممالک بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سب غلام ہیں ان کے. اور باقی جو دوسرے مسلم ممالک ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، چاہے وہ ترکی ہو، ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، 57 اسلامی ممالک ہیں، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. حالانکہ اگر یہ تمام اسلامی ممالک اپنے ناخون سے میل نکال کر بھی پھینکیں نا، ناخون کا میل نکال کر پھینکیں تو اسرائیل ختم ہو جائے گا. لیکن ان کے مفادات ہیں، جڑے ہیں، اور ان کے اوپر سپر پاور ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کی 3 بڑی طاقت ہیں. ایک فوجی طاقت جو وہ خود ہے، جدید فوجی طاقت ہے وہ اسرائیل. اور اس کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ امریکہ ہے، سپر پاور ہے، جہاں اس نے لابی بنائی ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ امریکن پریزیڈنٹ کو اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور وہاں سے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے. یہ ایک پاور ہے. ایک ہے انٹیلیجنس پاور، جو کہ بحرین جیسے ممالک نے، جو کہ آپ کے مسلم ممالک ہیں، انہوں نے وہ ایریا دیا ہوا ہے. امریکی اڈے تو دیے ہوئے ہیں، موساد کا مین ہیڈ کوارٹر وہاں ہے، وہاں سے آپریٹ کرتا ہے. یہ انٹرسٹ ہے.
تیسرا اکنامک پاور جو کہ یو اے ای نے دیا ہوا ہے. یو اے ای میں زیونسٹ لابی بہت مضبوط ہے, اور انہوں نے کیوں اکنامک پاور کے لیے ان 2 لاکھ یہ آپ کے جن کے فوجی ہیں اور 6 لاکھ یہ آپ کے بدو تھے جو کہ یو اے ای کے اس بنجر زمین کو کس نے آباد کیا اور کیوں کیا اور کہاں سے انویسٹمنٹ آئی, آپ کریں جسے آپ کو پتہ چلے گا کہ زیونسٹ لابی آئے اور سارے انتظامی اختیارات ان کے پاس ہیں. ان بدوؤں کو تو انہوں نے پیسے دے کر ان کی جگہوں کو عیاشیوں میں بھر کر ان کو آپ کے عیاش بنا دیا ہے. یہ عیاشی کرتے ہیں صرف. یہ چوتھا بڑا ملک ہے جو اسلحہ لیتا ہے دنیا سے. بتائیے 2 لاکھ کی فوج, اور ان کو کس سے خطرہ ہے جو اتنا, اس لیے کہ یہاں انویسٹمنٹ ہے. کیونکہ اسرائیل جب لڑے گا تو وہاں پر اٹیک ہوگا, تو اگر وہاں اس کی اکنامی ہوگی تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا. تو اس نے اپنی پوری اکنامک پاور یو اے ای میں رکھی ہے. لیکن اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے, اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یو اے ای اگر ترقی کرے گا تو اسرائیل پاورفل ہوگا. ان کے لوگ اتنے ہی ترقی کریں گے, عیاشی اتنی ہی ہے. لیکن یو اے ای کیونکہ مفادات, آپ نے دیکھا ابھی آیت اللہ خامنہی کے انتقال پر کہا جاتا ہے کہ تمام ہمارے ممالک اختلافات کے باوجود بھی آئے, لیکن نہ بحرین آیا نہ یو اے ای آیا. چلے کھل کر وہ بتاتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں, منافق تو نہیں ہے, باقی تو منافق ہیں. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 طاقتیں ہیں. اب یہ اپنے کیسے ہو, ان کا خاتمہ کیسے ہو, ان کا مسئلہ حل کیسے ہو. بہت اہم ترین لوگ بھی کہتے ہیں, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو یہ مان لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ ایران کو اب اپنی آپ کو ایٹمی طاقت بنا لینی چاہیے. جس بھی لیول پر اپنی ایٹمی طاقت بنائے, ڈکلیئر کرے. جس دن ایران نے ایٹمی طاقت بن گیا اس دن دنیا میں امن آ جائے گا. اسرائیل ایران کے خلاف کارروائی کرنا ختم کر دے گا. جو بھی کارروائی ہے, سازشیں ہیں, جو بھی. امریکہ ایران کے خلاف براہ راست آنے سے گریز کرے گا. ابھی وہ مار کھا رہا ہے. اگر ایران ایٹمی طاقت ہوگا تو گویا امریکہ اور اسرائیل پھر ایران سے ٹکرانے کی جرت نہیں کریں گے, اور جس کی بنیاد پر نیٹو ممالک ہیں, دوسرے ممالک ہیں, ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ عرب ممالک بھی اس بات کو مان لیں گے کہ وہ خواہ مخواہ ان سازشوں کا حصہ براہ راست نہیں بنیں گے, اور اپنے علاقے کو ان امریکہ اور اسرائیل کا اڈا نہیں بننے دیں گے جس کی بنیاد پہ ان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو بہترین حل ہے کہ ایران اپنے آپ کو فوری طور پر ایٹمی پاور ڈکلیئر کر دے. اور دیکھ لیں آپ اس کو, کوریا کو دیکھ لیں, کس میں جرت ہے, کتنے اختلافات ہیں, کتنی ناپسندیدگی ہے اسرائیل کی, امریکہ کی. چاہتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیں, لیکن ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ. ان پاکستان کو دیکھیں, بھارت کیا چاہتا تھا, اسرائیل کیا چاہتا تھا. تو ایران کو ایک ایٹمی طاقت فوری طور پر بننا چاہیے, اور یہ نہ صرف ان کے مفادات کے لیے, ایران کے مفادات کے لیے, اس خطے کے مفادات کے لیے, بلکہ دنیا کے مفادات کے لیے. امریکہ نے جو عمل کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ایک دہشت گرد ملک بنا چکے ہیں. امریکہ نے عراق میں جو کیا, شام میں کیا, افغانستان میں کیا, ویتنام میں کیا, جو آپ کے لیبیا میں کیا, اور اب جو ایران میں کر رہا ہے, وہ جو بھی ان کے صدور نے اقدامات کیے ہیں وہ ایک ان کا عمل دہشت گردی. آپ دیکھ لیں, ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا ہے, لیکن انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو بنایا ہے, خود ان کے اپنے لیڈر مان رہے ہیں. لیکن امریکہ کوئی دہشت گرد نہیں کہتا ہے. امریکہ دوسروں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتا ہے, جبکہ وہ خود سب سے بڑا ملک اس وقت دہشت گرد ہے جو دنیا میں دہشت گردی کرا رہا ہے. اور اس قسم کے صدور ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, جن کا دماغی توازن ان کے اپنے ڈاکٹرز کہتے ہیں, اپنے لوگ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. ڈیمینشیا کا مریض ہے, صبح کچھ, دوپہر کچھ, رات کچھ. اور اب تو یہ الیکشن ہارنے جا رہا ہے نومبر کا, اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے. 2 ٹرم ہیں. اب یہ چاہتا ہے کہ ایسے حالات دنیا میں کر دیا جائے کہ دنیا تباہ ہو جائے. دیکھتے ہیں کہ یہ تباہ کرتا ہے دنیا کو, کہ یہ خود جو امریکن عوام کے ہاتھوں رسوا ہونے کے لیے نومبر بہت قریب ہے, کہ پوری دنیا دیکھے گی کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ہی عوام کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے. وقت زیادہ دور نہیں ہے. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.